اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں منشیات کے عادی افراد کی کل تعداد 7.6 ملین ہو چکی ہے، جس میں 78% مرد جبکہ 22% خواتین شامل ہیں۔ مگر یہ نشہ ان کے اندر سے جسم ان کا ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان عادی افراد کی تعداد میں سالانہ 40,000 کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے۔ 53% بچے بچیاں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے منشیات کے عادی ہیں، جس سے پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ منشیات سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں شامل ہوتا جا رہا ہے۔ علاقے میں ایک نشے کے عادی نے اپنی ماں کو جلا دیا اور منشیات کی لت کی وجوہات۔ منشیات کے استعمال کی بنیادی وجہ جسمانی طور پر بیماری یا چوٹ کا علاج ہے۔ مساجد کے نلکے بھی اٹھا لیتے ہیں، یہ جو کولروں پہ گلاس رکھے ہوئے وہ بھی اٹھا لیتے ہیں، گٹروں کے ڈھکنے بھی اٹھا لیتے ہیں، اپنا نشہ کرنے کے لیے آخری حد تک چلے جاتے ہیں۔ یہ نشہ اتنا مہنگا ہے کہ جس میں تقریباً ایک ماہ میں تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے کہ یہ نشے کا عادی ہے میرا بیٹا، اس نے میرا بازو توڑ دیا مجھے۔ اور دوسری وجہ عاشقی میں ناکامی۔ ملین افراد براہ راست نشے سے متاثر ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پنڈورا جو مارکیٹ ہے، پنڈورا بازار کے انجمن تاجران کے صدر، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک چلا رہے ہیں۔ ان کی طرف سے تحریک ہے خوشبو کا سفر، جس کے بانی ہیں۔ خوشبو کا سفر تحریک انہوں نے کیوں اس کا آغاز کیا اور یہ تحریک چلانے کا مقصد کیا تھا، اس میں کیا مین آبجیکٹو تھا جس پہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اور کیا کیا کام کیا انہوں نے آج تک، ان کی زبانی جانتے ہیں۔ اور خوشبو کا سفر، یہ سفر کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا اور کس وجہ سے شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، پہلے تو میں آرٹ نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، امتیاز صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور ایک اہم موضوع پہ کہ جس پہ اس وقت بڑے بڑے چینل نہیں بول رہے، اور ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران، جو ہمارے اس وقت علماء کرام ہے، انہیں بولنا چاہیے، بہت سے ادارے انہیں بولنا چاہیے، یہ بول نہیں رہے۔ اور آج لمحہ فکریہ کہ جو منشیات ہمارے نالوں پہ، گندے نالوں پہ ہوتی تھی، وہاں پی جاتی تھی، بیچی جاتی تھی، آج ہمارے بچوں کے کالجوں، یونیورسٹیوں تک پہنچ گئی ہے، اور آج ہمارے بچے نشوں پہ لگ پڑے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، تو آپ اس موضوع پہ آپ بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے بات کی ہے خوشبو کا سفر۔ خوشبو کا سفر، اس کا میں نے بنیاد 2016 میں شروع کیا، اپنے والد صاحب کی برسی کے موقع پہ یہ کام شروع کیا، جس میں میرا ارادہ یہ تھا کہ ہم اپنے علاقے میں UC 17-18 میں جو ایک اس وقت منشیات کا گڑھ تھا پنوڑا، کہ اس کو صاف کریں گے، اور جو ہمارے اس علاقے کے بچے ہیں ان کو ہم ان کا انشاءاللہ علاج کروائیں گے۔ اور اللہ کے کرم سے یہ کام شروع کیا، جس میں میرے ساتھ 400 سے 500 لڑکے اس میں ممبر بنے، اور ان کو یہ چیز بتائی کہ یہ چیز غلط ہے، جو ہمارے چوکوں میں چرس پی جاتی ہے، شراب پی جاتی ہے، جو یہ نشہ کیا جاتا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اس کے حوالے سے آواز بلند کریں، اور خاص طور پر جو بیچنے والوں کے خلاف، کہ ایک گلی میں اگر 20 گھر ہیں، ایک منشیات فروش ہے، 19 کیوں ان کے خلاف نہیں بولتے؟ الحمدللہ یہ گائی دی، اس گائی کے لیے میں نے مساجد میں پروگرام کیے، تقریباً اس علاقے میں 22 مساجد ہیں، اور زیادہ مساجد میں میرے پروگرام ہوئے، چوکوں میں گئے، ہم لوگوں کو آگاہی دی، اسکولوں میں پروگرام کیے کہ یہ چیز غلط ہے، اس کے خلاف ہمیں بولنا چاہیے۔ تو کیا اب تک کتنے لوگوں کو اس سے آپ ریلیف دے چکے ہیں؟ کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو نشے کی لت لگ چکی تھی اور آپ نے ان کو نشے سے چھٹکارا کروایا ان کا؟ جی الحمدللہ، اس وقت تقریباً 60 کے قریب نوجوان لوگ جو سمجھ لیں کہ نشے میں بالکل دھت تھے، یہاں تک کہ بالکل وہ دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اس سے نکالا ہے الحمدللہ، انہیں سینے سے لگایا، ان کے علاج کروائے اپنے پاس سے، جس میں میرے دوست احباب نے میرے ساتھ تعاون کیا، کیونکہ اس وقت منشیات کے جو عادی لوگ ہیں ان کا علاج کافی مہنگا ہے، تو مگر یہ ایک دوست وغیرہ سے تعاون کر کے مل کر ہم نے تقریباً اس وقت 60 سے زیادہ لوگوں کا علاج کروایا، جس میں بہت سے دوست اس وقت بالکل ٹھیک ہیں، اپنا کام کاج کر رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ
بڑھ رہے ہیں رزق حلال کما کے الحمدللہ۔ اچھا، اب بطور بانی خوشبو کا سفر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب نوجوان اس دلدل میں پڑتے ہیں، کیسے پڑتے ہیں، کیا ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ اس نشے میں دھت ہو جاتے ہیں، اس خطرناک مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنی زندگیاں جو ہے خراب کر بیٹھتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ سب سے جو بڑی وجہ ہے، اور میرے خیال میں یہ سوال بھی بہت آپ کا اہم ہے، بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بے روزگاری، جس کو ہمارے حکمران ہمارے اپنے یہ بات سمجھ نہیں رہے کہ اس کے حوالے سے کچھ سوچنا چاہیے۔ ایک بندہ روزگار میں ہوگا تو اس کا بہت کم چانس ہوتے ہیں خراب ہونے کے، کیونکہ وہ صبح جائے گا، اپنا کام کاج کرے گا، شام کو تھکا آئے گا، کھانا وغیرہ کھائے گا، بچوں کے ساتھ ٹائم گزار کے وہ سو جائے گا۔ جب وہ فارغ ہوگا تو پھر اوپر سے جو اس طرح کی سوسائٹی ہے، سوسائٹی اس طرح کے، میں کیا کہتا ہوں کہ اس وقت آپ یقین کریں کہ راولپنڈی کی میں بات نہیں کرتا، میں پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ آپ کوئی علاقہ لے لیں، کوئی چوک لے لیں، کوئی محلہ لے لیں، جس طرح بیکریوں پہ رس اور بریڈ فروخت ہوتے ہیں، اس طرح منشیات ملتی ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے آپ فون کریں، آپ کو آئس چاہیے آئس مل جائے گی، آپ کو چرس چاہیے چرس ملے گی، آپ کو ہیروئن چاہیے، ہر نشہ آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے، یہاں تک کہ شراب بھی آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے مل جائے گی۔ شراب جب نشوں کی ملنے میں اتنی آسانی ہے اور منشیات فروشوں کو سزائیں نہیں ملتی تو پھر منشیات تو پھیلنی ہے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس نشے کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور کون لوگ ہیں جو اس طرح ڈیلیور کر رہے ہیں اور ہر گلی محلے ہر جگہ پہ اتنی آسانی سے دستیاب ہے؟ جو بھی نشہ دیکھا جائے، جیسے آپ نے بات کی ہے، ہیروئن ہے، چرس ہے، کچھ بھی ہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ جی لوگ تو اب سیدھی سی بات ہے، کس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ اب میں ایک بات کرتا ہوں کہ پنڈوڑا یہ علاقہ ہے، یہ علاقے گڑھ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پنڈوڑا میں وہاں سے منشیات آتی ہے، وہاں سے پشاور سے آتی ہے، پشاور سے افغانستان سے آتی ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ افغانستان سے کیسے بارڈر کراس کر کے جب ایک دہشت گرد نہیں آ سکتا، ایک جو پاکستان کا دشمن نہیں آ سکتا، مگر وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اس کے حوالے سے ہماری افواج پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے اور سوچنا پڑے گا کہ بارڈروں کو محفوظ کرنا پڑے گا، تاکہ یہ جو چیزیں جو ہماری نوجوانوں کو نسل کو تباہ کر رہی ہیں، یہ منشیات یہاں تک نہ آئے۔ اور یہ وجہ یہی ہے کہ بارڈروں کو محفوظ نہیں کیا جا رہا۔ دوسرے نمبر پر ہماری عدالتیں سزائیں نہیں دے رہی۔ پوری دنیا میں آپ جہاں بھی آپ دیکھ لیں ایک 9C ہے، وہ 1 کلو چرس یا 1 کلو ہیروئن پہ 9C لگتی ہے، جس کی سزائے موت ہے۔ مگر پاکستان میں ایسی کوئی سزا نہیں۔ یہاں پہ ایک 9C جس پہ لگتی ہے، اس کے آگے تعلق واسطہ ہوتا ہے، وہ 2 ماہ بعد، کوئی 3 ماہ بعد، یہاں تک کہ 15 دنوں میں بھی 9C والا واپس گھر آ جاتا ہے، تو پھر دوبارہ سے وہ کام شروع کر دیتا ہے، اور پیسے کے زور پہ وہ آتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ جیسے میں اگر ضلع راولپنڈی کے حوالے سے اگر میں بات کروں، پھر اگر جو اس کے مہلکہ ایریاز جہاں پہ یہ اس طرح کی نشے کیے جا رہے ہیں یا پھر اس طرح کی منشیات کو جو ہے وہ ڈیلیور کروایا جا رہا ہے، تو کیا اگر ان کی ضلعی انتظامیہ اگر حرکت کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ کیا ان کو اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے یا وہ اس چیز پہ ایکشن نہیں لینا چاہ رہے؟ یہ بات بڑے مزے کی آپ نے کی، مگر یہ بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو سب خبر ہے۔ ایک آپ صرف علاقے کا ایک منشیات کا عادی پکڑیں، آپ اس کو اچھے طریقے سے پیار سے اس کے پاس بٹھائیں، اسے کھانا کھلا دیں، وہ پورے علاقے کے آپ کو منشیات فروشوں کے نام بتا دے گا کہ فلاں ملک صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں راجہ صاحب، فلاں صاحب یہ کام کر رہے ہیں۔ اور بڑے اپنی طرف سے یہ معزز بنے ہوتے ہیں جو منشیات کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے تعلق ہوتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ بھی۔ سیاستدانوں کو الیکشنوں میں جا کے یہ بینر بھی بنواتے ہیں، ان کے اکثر دائیں بائیں آپ دیکھیں گے یا منشیات فروش یا جوا کروانے والے ان کے وہ کھڑے ہوں گے۔ آپ ان کے پیچھے ہسٹری چیک کریں، کیونکہ اب اگر مجھے کوئی کہ ایک MP کہ یار میرے بینر چھپوا دو 50,000 کے، ₹1,00,000 کے، میں 100 بار سوچوں گا، کیونکہ ₹1,00,000 میں نکالتا ہوں میرا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا۔ مگر میں منشیات فروش ہوں تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، یار میں بینر چھپوا دوں گا، مجھے پتہ ہے کل کو مسئلہ ہوگا، یہی MPA MNA یہ فلاں سیاستدان میرا ساتھ دے گا، میرا بازو بنے گا۔ ان کی بیک پہ یہ سہولت کار ہوتے ہیں، اور یہ جب تک یہ پیچھے سے ہٹیں گے نہیں، یہ کام سیدھا ہونا بہت مشکل ہے۔ تو پھر ان کو کون پکڑے گا؟ ظاہر ہے اگر ان منشیات فروش اس طرح کے جو کرپٹ مافیا ہے ان کا ساتھ ہی ہمارے کے پارلیمنٹیرینس ہیں یا اسمبلیوں میں بیٹھے لوگ کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے ختم ہوگا؟ آپ بطور بانی جو خوشبو کا سفر، آپ اس کے خلاف اپنا کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حل کیا کرنا چاہیے؟ کون اس کو ختم کرے گا؟ یہ جی اب آپ نے بات کی ہے، یہ میں ایک
بات بتانا چاہ رہا ہوں. یہ زرداری صاحب کے دور میں قائمہ کمیٹی میں ایک رپورٹ پیش ہوئی تھی سینٹ میں. آپ رپورٹ چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ 53% بچے اسلام آباد کے، اور کسی کے اسلام آباد ایک پڑھا لکھا علاقہ ہمارا کیپٹل، 53% بچے بچیاں اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے منشیات کے عادی ہیں. کوئی قیامت نہیں آئی، کوئی افراتفری ایسا نہیں ہوا کہ یار ہمارے سیاستدان بولے ہوں، لوگ باہر نکل آئے ہوں کہ ہماری جو نسل ہے وہ بھی اسلام آباد کے بچے منشیات کے عادی ہیں 53%. تو یہ اس کے لیے اب جب آپ کا میڈیا نہیں بول رہا، جب آپ کے حکمران نہیں بول رہے، جب آپ کے سیاستدان نہیں بول رہے، وہ اپنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، اپنی جنگ کرسی کی لڑ رہے ہیں. آج آپ کو میں آپ کے چینل کے تھرو بتانا چاہ رہا ہوں تقریباً 70 لاکھ پاکستانی منشیات کی عادی ہیں اس وقت. جب منشیات کے 70 لاکھ عادی ہوں اور کوئی ان کو اسپتالوں میں علاج فری نہ دیا جائے تو پھر یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں یہ معاشرہ ترقی کرے گا؟ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہمیں نچلی سطح پہ بولنا پڑے گا، ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی نچلی سطح پہ، ہمارے علماء کرام کو کردار ادا کرنا پڑے گا. آج جو جمعے کے خطبوں میں یہ بات کرتے ہیں کربلا کی، کربلا ہوا، بہت بڑا ظلم ہوا، مگر جو بھی موجودہ کربلا ہے، موجودہ جو ظلم ہے کہ ہمارے بچے کس طریقے سے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کوئی چرسی باندھ رہا ہے، کوئی شرابی باندھ رہا ہے، کوئی جواری باندھ رہا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بات کرنی پڑے گی، علماء کرام کو کرنی پڑے گی. ہمارے اساتذہ کرام جو اسکولوں کے ٹیچر ہیں ان کو بچوں کو بتانا پڑے گا، ان کو اس چیز کی آگاہی دینی پڑے گی. اب ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں نچلی سطح پر بولنا پڑے گا تاکہ ہماری آواز یہ ایسے طریقے سے گونجے کہ مجبور ہو جائیں یہ حکمران اس کے خلاف کام کرنے کے لیے. اچھا سر، آپ آلریڈی اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو نوجوان اس نشے میں پڑ چکے ہیں اس میں کون سے ایسے نقصانات ہیں جو ان کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں؟ سب کچھ ہی اپنا تباہ کرتے ہیں جی. صرف صحت تو تباہ ہوتی ہے، ساتھ یہاں تک کہ میں آپ کو بہت سے ایسے واقعات ہیں. یہ ابھی کچھ دن کی بات ہے کہ ایک بزرگ آئے، ان کی ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، تو میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ ساتھ ان کے ایک بچہ بھی تھا، تو اس نے کہا کہ یہ نشے کا عادی ہے میرا بیٹا، اس نے میرا بازو توڑ دیا. مجھے یہ کہتا ہے کہ روز مجھے 1000 روپیہ لا کے دے، میں نشہ کروں، تو میں نہیں لا سکتا، تو میرا اس نے بازو توڑ دیا. کتنے ایسے آپ کو میں بتا سکتا ہوں واقعات کہ مائیں ان کی کام کرتی ہیں اور بچوں کو منشیات کے پیسے لا کے دیتی ہیں. کوئی رشتہ منشیات کا عادی جو ہوگا وہ اپنا رشتہ نبھا نہیں سکتا. بچے اس کے لگ تکلیف میں ہوتے ہیں. جب ایک بچے بڑے ہوتے ہیں، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں کہ تم فلاں پوڈری کے بچے ہو یا چرسی کے ہو، جو ان کو جو سانسیں کمتری کا شکار ہوتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. پھر ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور اکثر ابھی 80% لوگ آپ یقین کریں جو منشیات کے عادی ہیں وہ منشیات فروش بن جاتے ہیں. جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، نشہ مہنگا ہے اور وہ مجبوراً جو ہے نا وہ نشہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ پھر بیچنا شروع کر دیتے ہیں، بیچ کے اپنا نشہ پورا کرتے ہیں. ابھی نئی جو ریسرچ آئی ہے اس میں جو آئس نشہ ہے، جو ایفیڈرین جس میں شامل ہوتی ہے، یہ نشہ اتنا مہنگا ہے کہ جس میں تقریباً ایک ماہ میں تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے. اب جو ڈکیت پولیس نے پکڑے ہیں، ان کے میڈیکل جب کرائے گئے ہیں، آپ یقین کریں 70 سے 80% نئے جو ڈکیت ہیں وہ سارے آئس کے مریض ہیں. جب آئس کے جب ان کا نشہ، جب یہ نشہ کرتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی 2 دن 3 دن، یہ ان کے اندر ایک جذبہ سا پیدا ہوتا ہے، مگر یہ نشہ ان کے اندر سے جسم ہے ان کا ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ عرصے بعد یہ مر جاتے ہیں یا کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، جذباتی ہائپر ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں. بعض اکثر اپنے آپ کو مار دیتے ہیں یا سامنے والے کو مار دیتے ہیں. ہمارے ادھر علاقے میں ایک نشے کے عادی نے اپنی ماں کو جلا دیا، اور بڑی مشکل سے محلے والے سارے اکٹھے ہوئے، انہیں آگ وغیرہ بجھائی، اور ماں وہ فالج کی مریض تھی وہ بچی. ایسے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ ان کو نہ اپنی ماں کا پتہ، نہ اپنے باپ کا پتہ، نہ انہیں پتہ کہ یہ مسجد ہے، یہ مسجد کا نلکا میں اتاروں گا تو یہ بری بات ہے، اللہ کا گھر ہے. مساجد کے نلکے بھی اتار لیتے ہیں، یہ جو کولروں پہ گلاس رکھے ہوئے وہ بھی اٹھا لیتے ہیں، گٹروں کے ڈھکنے بھی اٹھا لیتے ہیں، اپنا نشہ کرنے کے لیے آخری حد تک چلے جاتے ہیں، اور یہ مجبور ہوتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں لگتی. اچھا، بطور چیئرمین خوشبو کا سفر، آپ کو اس میسیج دینا چاہیں ینگ جنریشنز کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے جو اس وقت اپنے پیک ٹائم پہ ہیں اور زندگی میں کچھ کرنا چاہیے، ان کے لیے؟ جی، یہ پیغام تو میں میرے خیال بارہا دیتا ہوں اور ابھی بھی پیغام دوں گا. میں آپ کے چینل کے تھرو
ریکویسٹ کروں گا میں اپنے حکمرانوں سے، چاہے وہ نون لیگ والے ہیں، چاہے پی ٹی آئی والے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی والے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی اولادیں محفوظ ہیں، آپ کی اولادیں باہر ہیں، وہاں آپ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، وہاں پہ وہ اپنے کاروبار کر رہی ہیں، مگر ہماری اولادیں، ہم اللہ کو میں حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں ہماری اولادیں محفوظ نہیں ہیں۔ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں ڈر ہوتا ہے یار ہمیں ہمارے بچے کو کوئی چرسی نہ بنا دے، ہمارے بچے کو پوٹری نہ بنا دے، ہمارے بچے کو کوئی شرابی نہ بنا دے، کوئی جواری نہ بنا دے۔ آپ حکمران چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ مہربانی کریں، ایک تو قانون کو سخت کریں، ان لوگوں کو سزا دیں جو منشیات کے کرمنل ہیں، جو منشیات فروش ہیں، ان لوگوں کو سزائیں دیں، اور منشیات کے عادی لوگوں کو آپ علاج کی طرف لے کے آئیں۔ اور نوجوانوں کو میں یہی کہوں گا کہ آپ ایسے لوگوں میں کبھی بھی نہ بیٹھیں کہ جو آپ کو سرگٹ کی دعوت دیں، جو آپ کو منشیات کی دعوت دیں، جو آپ کو ایسی چیز کی دعوت دیں کہ جو ہمارے اسلام میں حرام ہے، یا آپ کے والدین کو بری لگتی ہے، یا آپ کے اپنوں کو بری لگتی ہے۔ آپ ہمیشہ خوشبو میں بیٹھیں، خوشبو میں اچھے لوگوں میں بیٹھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں اور کوشش کریں جتنا بچ سکتے ہیں بچیں۔ ابھی آپ نوجوان میرے بھائیوں کو میں یہی کہوں گا، بچوں کو یہی کہوں گا، آپ ایسے سمجھ لیں کہ دشمنوں نے ہاتھوں میں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں، انہوں نے پیچھے ہاتھ کے پیچھے رکھے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی وہ آپ کے پیٹ میں یہ خنجر ماریں گے اور آپ کو نشے کی طرف لے آئیں گے۔ جس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو خدا را سیدھے راستے کی طرف لے کے آئیں، دین کی طرف چلیں۔ دین ہمیں ہر چیز سے بچاتا ہے، نماز ہمیں برائی سے بچاتی ہے۔ آپ کوشش کریں اچھے لوگوں میں بیٹھیں۔ راجہ غلام اصغر صاحب جو کہ بانی خوشبو کا سفر تھے، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بہت ہی سود مند گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری تھا، اور ان کا جو کام ہے خوشبو کا سفر، جو کہاں سے سفر کا آغاز ہوا، کن کن چیزوں پر انہوں نے کام کیا، اور اسپیشلی جو منشیات کے عادی افراد ہیں ان کی زندگیوں کو بدلنے میں اور ان کی زندگیوں کو رنگین کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ انہوں نے نہ جانے کتنی زندگیوں کو انہوں نے رائے راست پر لایا اور رنگین بنایا ہو، اور اب کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے نشے میں لت افراد ہیں، نشے میں پڑے ہوئے اپنی زندگی کو برباد کرتے ہوئے ایسی زندگیاں موجود ہیں جن کو ابھی ہم نے سنورنا ہے، جن کو ابھی انہوں نے آگے بدلنا ہے۔ اس کے لیے ان کا سفر، خوشبو کا سفر جاری ہے۔ نیکسٹ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔